أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال بر محمد وآل محمد صلوات مولا کی بارگاہ میں اس مقدس مقام میں یہ ہم سب کو شرف ہے، یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم جناب سیدہ کا ذکر کر سکیں یا ذکر سن سکیں، اور شیخ نصیر احمد صاحب کو بھی یہ توفیق حاصل ہوئی کہ وہ ایک سبب بنے کہ ہم سب طلاب علماء جمع ہو کے جناب سیدہ کے اس جشن کو برپا کریں یہاں، اور مولا امیر کائنات اور امام صاحب علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب سیدہ کے ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کر سکیں۔ اس لحاظ سے میں آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں اور ہم سب مل کے مولا کائنات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب سیدہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید ہے اور یقین ہے کہ ان کے در سے کوئی خالی نہیں پلٹتا، اور یہی التجا ہے اپنے مولا و آقا سے کہ جناب سیدہ کی اس خوشی کے صدقے میں جتنے مومنین ہم سب حاضر ہیں بانی ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ میرے دوستو عزیزو، انتہائی مختصر سی گفتگو، انشاءاللہ 15 منٹ یا 20 منٹ کے درمیان میں کو پائے تکمیل پر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ چونکہ شہر ایسا ہے اور سننے والے ایسے ہیں کہ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اکثر خطبہ ہیں، جانتے ہیں، سب آگاہ ہیں، اس لیے مختصر چند اشارے تاکہ ثواب کے دائرے میں پڑھنے اور سننے والے سب داخل ہو جائیں۔ ابھی جتنے شعراء حضرات اور منقبت خواں سن رہے تھے، تقریباً موضوع چل رہا تھا یہی در اور گھر۔ جناب سیدہ کی شخصیت اور ذات پر اگر توجہ کی جائے، چونکہ ولادت ہے تو چند روایات صرف ولادت کے لحاظ سے ہی بیان کرنا مناسب ہے، لیکن یہ سورہ نور کی آیت نمبر 36 آیت نمبر مشہور و معروف ہے، اور اس کا تعلق 35 نمبر آیت کے ساتھ ہے، یعنی 35 کے ساتھ ہے۔ یہ جو آپ کلمات سن رہے تھے وہ شعراء کے ہیں، انسانوں کے ہیں۔ ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ شعر میں تخیل ہے، اور علامہ مظفر صاحب نے تو کہہ دیا منطق ثالث میں باب شعر میں تخیلات میں قضاء خیالیہ میں کہ شعر تو احلا وہی ہوتا ہے جو اکذب ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ تو تخیلات ہیں جو دروازے کے اور گھر کے فضائل ہیں۔ یہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر اور در کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ وہ شعر تھا مخلوق کا، یہ آیات ہیں خالق کی۔ ان میں اشکال ہو سکتا ہے، ان میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایسی آیت ہے کہ سنی شیعہ روایات کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً سبھی نے یہی جملے کہے ہیں
کہ یہ جو آیات ہیں یہ اسی گھر اور اسی در کے لیے نازل ہوئی. سورہ نور معروف ہے اور یہ 35ویں نمبر آیت بھی معروف ہے کہ جس میں نور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریح کی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. اب میں پوری آیت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ وہ ایک الگ موضوع ہے نور کا. چونکہ 36 نمبر آیت کا تھوڑا سا تعلق اسی بلکہ پورا تعلق اسی آیت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی مکمل تعریف بتا دی، فضائل بتایا اس نور سے مراد کیا ہے. اور اس آیت میں 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ نور روشن کن گھروں میں ہوتا ہے. یہ مولدہ ہے نہیں جو لنک لے آیا اپنے گھر میں خود جلا سکے، یہ کوئی اگربتی ہے نہیں، کوئی موم بتی ہے نہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا تعارف کروا کر اور بعد میں ایڈریس بھی بتا دی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے اس نور ہدایت سے ہدایت لے تو پتہ تو چلے کہ وہ نور کہاں چمکے گا، کہاں روشن ہوگا، وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سی جگہ ہے کہ جس جگہ سے یہ نور منور ہوتا ہے اور پوری مخلوق کو حکم ہے کہ اس نور سے تمسک کرو، اور ان گھروں میں جن گھروں میں یہ نور چمکے روشن ہو انہی سے ہدایت طلب کرو. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ علم تو وہی ہے جو علی کے گھر سے ملے، باقی پتہ نہیں کیا ہے. اب آئیے زیادہ لفاظی نہ کروں میں. اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نور کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ جو نور ہے میرا، اگر اس کو تم تلاش کرنا چاہو کہ وہ تمہیں کہاں ملے گا تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. فی بیوت، کیونکہ یہ جار مجرور کا تعلق علماء نے سنی شیعہ نے سب نے کہا ہے پچھلی آیت سے. اس نور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو آیت نمبر 35 میں گزرا ہے. صلوات پڑھیں محمد و اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل ایڈریس بتا دی کہ اگر چاہتے ہو کہ میرے نور کی زیارت کرو، اگر چاہتے ہو کہ میرے نور سے اپنے اندر کو منور کرو، اگر چاہتے ہو کہ میرے نور سے ہدایت حاصل کرو تو سن لو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایڈریس بتا دیتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نور میرا ہے اور میں جہاں اس نور کو روشن کر رہا ہوں اس کی مکمل ایڈریس قرآن میں بتا رہا ہوں تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ حدیث ہے، ممکن ہے اس میں کوئی اشکال ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم میرے نور سے منور ہونا چاہتے ہو، اگر میرے علم کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر میرے اس روشن نور سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ نور کچھ گھروں میں منور ہوتا ہے. ان گھروں کا نام کیا ہے؟ فی بیوت. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کوئی نام نہیں لیا کہ فلاں گھر میں یہ نور چمکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب عقلاء سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ مومنین کی، ائمہ کی، ہادی کی علامات بتا دیتا ہے اپنے قرآن مجید میں تاکہ یہ اولو الالباب صاحبان عقل تھوڑا سا آیات میں تفکر کریں اور ڈھونڈیں کہ وہ ہدایت کہاں پہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کا تعارف کروا کر 35 نمبر آیت میں سورہ نور کی 35 نمبر آیت میں اور 36 نمبر آیت میں یہ بتا دیا فی بیوت، یہ میرا جو نور ہے کچھ خاص گھروں میں روشن ہوتا ہے. یا اللہ وہ کون سے گھر ہیں؟ کہاں ڈھونڈے ان گھروں کو جہاں پر یہ تیرا نور روشن ہوتا ہے. اب کوئی مسلمان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نور السماوات والارض نہیں ہے، سرچشمہ ہدایت اس کی ذات نہیں ہے، اور ہر مولوی ملا قاضی کی دوڑ اسی میں ہی ہے کہ اللہ کے نور کو حاصل کریں، اس کے علم کو حاصل کریں، اس کی روشنی میں چلیں تاکہ اس کے نور کی ہدایت لے کر جنت میں داخل ہو جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو میرا نور ہے فی بیوت، کچھ گھروں میں
रोशन होता है। या अल्लाह वो कौन से घर हैं? अज़न अल्लाह अन तुरफ़ा, तुरफ़ा का मतलब है बुलंद। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ऐ मुसलमानों सुन लो, जिन घरों में ये मेरा नूर मुनव्वर होता है वो कोई आम घर नहीं है। अज़न अल्लाह अन तुरफ़ा, अल्लाह ने इज़्न दे रखा, इजाजत दे रखी है कि उन घरों की ताज़ीम की जाए, उन घरों को बुलंदो बाला मर्तबा दिया जाए। या अल्लाह, और वयुज़करु फ़ीहा इस्मुहु, और ये वो घर हैं कि जिन घरों में खुदा का जिक्र हुआ करता है। ये घर वो हैं जो अल्लाह के जिक्र से हमेशा मुनव्वर होते हैं। और तीसरा जुमला, तीसरा टुकड़ा इस आयत का, युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, और ये घर तो ऐसे हैं कि जिन घरों में सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह होती रहती है। ये इतने अजीम और बुलंद और बाला घर हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब नूर की तारीफ 35 नंबर आयत में, 36 नंबर आयत में बताया कि कौन से घर हैं। अब पहला मिस्दाक सुन्नी शिया उलमा ने लिखा कि पहला मिस्दाक इन घरों का अल्लाह के घर हैं। कौन से? मसाजिद। अब अक्सर आमा यानी जो बिरादरान अहले सुन्नत हैं, उन्होंने अक्सर रिवायात में यही लिखा कि इनसे मुराद घर मस्जिद है। मस्जिद तो है, लेकिन मस्जिद में तो वो ताला लगा के चले जाते हैं, 1 घंटे के बाद यहाँ भी मस्जिदों को ताले लग जाते हैं। जो वक्त पे पहुंचा वो ठीक है, वरना अगली नमाज भी आ जाए, वरना घर में जाके पढ़े। और अल्लाह क्या कह रहा है? ये घर वो हैं युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, कोई लम्हा ऐसा खाली नहीं है कि इन घरों में अल्लाह का जिक्र ना हो। इन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है। पहला मिस्दाक अंबिया के मसाजिद, दूसरा मिस्दाक अंबिया के घर। अब सुन्नी शिया किताबों में एक रिवायत आई और इनको कतादा और दूसरे जो रावी हैं उन्होंने ये नकल किया कि जब रसूलुल्लाह पे ये आयत नाजिल हुई, क्योंकि हिजरत के बाद और जनाब सैयदा के विलादत के और इनके बाद ये सूरह नूर नाजिल हुई है और ये आयत बाद में नाजिल हुई, तो जब ये आयतें नाजिल हुई, तवज्जो है कि नहीं है? ये 35 और 36, जब 36 नंबर आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इनसे मुराद क्या मसाजिद हैं? कहा हाँ। किसी दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह, इनसे मुराद अंबिया के घर हैं? कहा हाँ। अब सुन्नी शिया किताबों ने लिखा कि अबू बकर उठे और सवाल किया और इशारा किया जनाब सैयदा और जनाब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की तरफ, और ये कहा कि अहादा मिन्हा, कि या रसूल अल्लाह, क्या ये घर क्या उन घरों में से है? अब अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा नाम, पहले कहा था ना नाम मसाजिद हैं, नाम अंबिया के घर हैं, नाम। जब ये सवाल हुआ कि अहादा मिन्हा या रसूल अल्लाह, क्या ये घर भी उन घरों में से है? अब रिवायत के जुमले हैं, रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा के फरमाया बल मिन अफादिलहा, कि बेहतरीन घरों में वो घर कि जिसमें हमेशा खुदा का जिक्र हुआ होता है, उन घरों में से अफजल घर अली व बतूल का घर है। ये घर कोई आम घर नहीं है, ये वो घर है कि जिसमें अल्लाह की तस्बीह होती है और जिसमें खुदा का नूर रोशन होता है, जहाँ से हिदायत मिलती है। अब आइए ना जनाब सैयदा के क्योंकि मैंने कहा था कि ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, विलादत के मुनासबत से ये जश्न है, तो चंद जुमले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ और सबके अज़हान आलिया में ये मौजूद होगा कि जनाब सैयदा की विलादत 20 जमाद थानी को हुई और किस तरह और किस कैफियत में हुई। लेकिन मैं चंद जुमले कि जनाब सैयदा जब इस कायनात, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے اور فضائل اتنے ہیں کہ جن کا احصاء نہیں ہے۔ عالم نور سے اگر شروع کریں اور جناب سیدہ کی شہادت پر تو فضائل ہی فضائل نظر آتے ہیں۔ ہر انسان نے اپنی معرفت کی حساب سے کتب لکھی، روایات لکھی، تشریح کی۔ اب جناب سیدہ کے اگر نور پر نگاہ کی جائے، پھر جناب سیدہ کا نور کیسے منتقل ہوا، پھر جناب سیدہ اپنی ماں کے شکم میں کیا گفتگو کیا کرتی تھی، پھر جب پیدا ہوئی تو کس کیفیت سے پیدا ہوئی، اور پھر جس آنگن میں وہ پلی اس آنگن کا کیا مقام تھا۔ مختصر چند جملے میں اشارے کے طور پر ذکر کروں گا، آپ سب علماء ہیں، طلباء ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ نور جب خداوند قدوس نے پیدا کیا، علامہ محمد باقر مجلسی آیات قلوب اور دوسری کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ زہرا کا نور ایک قندیل، ایک روشنی کی طرح۔ اب جو روایات میں تفصیل آئی ہے کہ جب خداوند قدوس نے یہ آسمان اور زمین اور یہ سب ایک خلق کیا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جب خداوند قدوس نے پنجتن پاک کا نور خلق کیا تو آسمانوں میں جنت میں روشنی ہوئی، اور فرشتے جو ہے وہ سجدے میں گرے اور یہ سوال کیا کہ الہی یہ کون سی روشنی ہے، یہ کون سا نور ہے کہ ہم اب سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ خداوند قدوس نے کہا کہ یہ وہ مخلوق ہے، اگر اس کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ اب یہ جو آیت تھی یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اب اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، 3 صفحے کی روایت ہے، مناقب اہل بیت میں 3 صفحے کی، القطرہ میں 3 صفحے کی روایت ہے۔ ایک جملے میں اس کو کوٹ کروں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جب اللہ کی مخلوق فرشتے پیدا ہوئے اور یہ جب روشنی دیکھی تو خیرہ ہو کر اور متحیر ہو کر اور جب سجدے میں گرے اور خدا کی تسبیح کرنے لگے تو انہوں نے تسبیح، رسول اللہ نے فرمایا انہوں نے تسبیح کا ہنر ہم سے سیکھا، انہوں نے تحلیل کا، تکبیر کا ہنر ہم سے سیکھا۔ اگر ہم تسبیح، تحلیل و تکبیر نہ کرتے تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیسے تکبیر کی جاتی ہے، کیسے تسبیح کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ نے کہا بل من افاضلہا، مسجد بنے گی بعد میں کچھ دنوں میں، کچھ مخصوص اوقات میں ان میں ذکر ہوگا، لیکن جب سے اللہ نے اس دھرتی کو پیدا کیا تب سے کچھ ایسے گھر ہیں اور صاحبان گھر ہیں جو خدا کی تسبیح میں مصروف ہیں، جن کو دیکھ کر ملائکہ بھی تسبیح سیکھتے ہیں۔ جناب سیدہ کا نور معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک رسول کو ایک تفاح کی شکل میں، تفاحت الفردوس آپ نے سنا ہوگا، جناب سیدہ کے القاب میں سے ہے، یا ثمرۃ الفردوس، کہ جناب سیدہ فردوس جنت کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے، اور اسی لیے رسول اللہ جب جناب سیدہ کو دیکھتے تھے اور کثرت سے بوسہ دیا کرتے تھے تو ایک بیوی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا کثرت سے کیوں بوسہ دیتے ہیں اپنی بیٹی کو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی جناب سیدہ زہرا کو میں بوسہ دیتا ہوں مجھے جنت کے ثمار کی خوشبو آتی ہے، جنت کے میووں کی خوشبو اگر میں محسوس کرنا چاہوں تو زہرا کو بوسہ دیتا ہوں، زہرا کو پیار کرتا ہوں۔ اب یہ سلسلہ ہوا، جناب سیدہ زہرا خاص تحفے کی شکل میں جناب سیدہ زہرا اپنے بابا کو ملی، اور جب جناب سیدہ زہرا اپنے والدہ کی شکم میں آئیں، میں مختصر کر رہا ہوں بالکل، تو آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ شعب ابی طالب مشہور واقعہ ہے، 3 سال تک ایک گھیراؤ میں جناب سیدہ زہرا کی والدہ اور پورا خاندان رسول خدا تھے۔ ان ایام میں جو میں نے ڈیٹیل پڑھی ہے کتابوں میں کہ مکہ کی خواتین نے بائیکاٹ کیا جناب سیدہ خدیجہ کا کہ اس نے ایک یتیم سے، ایک نادار سے، ایک غریب فقیر مسکین آدمی سے شادی کر دی ہے کہ جو ظاہراً اس کا کفو نہیں تھا، اس نے عرب کے عمرا کو ٹھکرا دیا، روسا کو ٹھکرا دیا، اب ہم بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر ایک لقب آتا ہے مؤنسہ،
اے وہ بیوی کہ جو اپنی مادر کے شکم میں اپنی مادر کے ساتھ کلام کرنے والی، ان کو تسلی دینے والی، تو وہ کوئی نہیں آتا تھا، جناب خدیجہ اکیلی تھی گھر میں۔ اب روایت میں دمت ساکب اور دوسری کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جب جناب رسول خدا گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی سے کلام کر رہی ہیں تو پوچھا اے خدیجہ کس سے کلام کر رہی ہو؟ تو فرمایا اے رسول اللہ میرے شکم میں جو بچہ ہے جب میں تنہا ہوتی ہوں، جب میں تنہا ہوتی ہوں، تنہائی محسوس کرتی ہوں تو یہ بچہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے اور مجھے تسلی دے کے کہتا ہے کہ اے میری اماں، اے خدیجہ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور جب یہ نور اس دنیا میں آنا چاہتا تھا، کوئی نہیں تھا ظاہری طور پر، اس وقت جناب سیدہ خدیجہ نے دعا کی کہ اے اللہ دنیا کی خواتین کے لیے دنیا کی خواتین ہوتی ہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، بالکل تیزی سے گزر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص خواتین جنت میں سے آئیں اور وہ ایک روشنی ہوئی۔ شاب ابی طالب کیا سمجھ رہے ہیں؟ تکلیف کا وقت تھا، جہاں پتے کھاتے تھے، جہاں پہ کوئی سہولت، کھانا نہیں تھا تو کیا سہولت ہوگی؟ وہاں اندھیرے میں جناب خدیجہ نے دیکھا کہ ایک نور روشن ہوا ہے تو تھوڑا سا گھبرائیں، تو آواز آئی کہ خدیجہ گھبراؤ نہیں، ہمیں خداوند قدوس نے حکم دیا ہے کہ جناب سیدہ دنیا میں آنے والی ہے، ان کے استقبال کے لیے ہم یہاں روشنی کریں۔ ان میں سے جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب کلثوم جو حضرت موسیٰ کی بہن ہے، اور خواتین ملتی ہیں۔ تو یہ خواتین آئیں، جنت کا لباس لے کے آئیں، آب کوثر لے کے آئیں، اس جنت کے لباس میں جناب سیدہ کو لباس دیا گیا۔ اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ کو ان 3 بڑی خواتین میں سے جب کسی نے کہا کہ کچھ بولو اے سیدہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ولادت کے دن ابھی ولادت ہوئی ہے، وہاں جنت کے خواتین میں سے ایک خاتون، برگزیدہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ اے سیدہ زہرا کچھ بولو۔ اس وقت جناب سیدہ نے پہلا جملہ جو کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ سجدے میں سر رکھا اور یہ جملے کہے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمدً رسول اللہ واشہد ان بعلی علی امیر المؤمنین۔ تو جناب سیدہ کے علم کا بھی معیار دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کو فلاں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، وہ ولادت کے وقت یہ بتا رہی ہیں کہ میں توحید بھی وہاں سے سیکھ کر آئی ہوں اور رسالت و امامت کا بھی علم وہاں سے لے کے آئی ہوں، اور پہلے دن ہی یہ تعارف کروا دیا کہ خدا کون ہے، نبی کون ہے اور علی کون ہے۔ تو جناب سیدہ، بس آخری جملہ، جناب سیدہ کا علم اس مقام پہ ہے کہ ائمہ بھی کہتے ہیں، امام صاحب عصر زمان کے بھی یہ جملے ملتے ہیں بعض کتب میں کہ میرے لیے بنت رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، یا جسے ہم کہیں کہ صحیفہ ہے فاطمہ، کہ جن کے لیے امام صادق علیہ السلام کی روایات موجود ہیں صحیفہ فاطمہ کے لیے، کہ ہم ائمہ بھی اس کتاب سے صحیفہ فاطمہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ جن کی کتاب سے وقت کا امام استفادہ کرے ان کے علم کا کیا معیار ہو۔ بس آخری جملہ، اور ان کے علم کا معیار اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اور جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں تو ٹوٹل 18 سال عمر ہے، 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 9 سال اللہ کے رسول کی بیٹی نے 9 سال باب العلم کے ہاں گزارے، مدینۃ العلم کے ہاں گزارے، اور شادی کے بعد 9 سال باب العلم کے ہاں گزارے۔ مدینۃ العلم اور باب العلم کے درمیان میں جن کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے ان کو فاطمہ کہتے ہیں، یعنی پیدا ہوئی تو اپنے علم کی گواہی دی اور پوری
پوری زندگی یا مدینہ العلم کی خدمت میں یا باب العلم کی خدمت.